حضرات جب اس حکیم نے جب کلمہ پڑھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشاب کو دیکھ کر کے تو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کردستان میں 400 یہودیوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ جب سنا کہ فلاں صاحب بڑے حکیم صاحب نے کلمہ پڑھ لیا ہے، حضرت عبدالقادر جیلانی کے فضل سے، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے، ان کے پیشاب مبارک کو دیکھ کر کے تو حضرات 400 لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو ان 400 لوگوں میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا نجم الدین، وہ بھی ایمان لے آئے، اور ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام تھا صلاح الدین۔ اپنے بیٹے کا نام انہوں نے صلاح الدین رکھا۔ حضرات گرامی جب وہ لڑکا بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد حضرت صلاح الدین کو لے کر کے ان کے والد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوئے۔ آ کر کے عرض کیا، کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ ملت اسلامیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی گردن کو پکڑا اور گردن کو پکڑ کر کے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت تمہیں فضل عطا فرمائے، ان سے اونچا مقام عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بشارت دی، نجم الدین کو بتایا نجم الدین سنو تمہارا یہ بیٹا بڑا بادشاہ بننے والا ہے، دنیا میں بڑا نام کمانے والا ہے اور بڑا بادشاہ ہونے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آنے والے زمانے میں اسی بچے کو لوگ حضرت صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں، فاتح بیت المقدس حضرت صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات صلاح الدین ایوبی کا آخری وقت جب آیا زندگی کا، آپ بستر پر پڑے ہوئے تھے، آپ کے ایک وزیر آتا ہے اور آنے کے بعد کمانڈر ان چیف آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے کہا حضرت آپ کو دیکھ کر کے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کہا ساری زندگی آپ نے اپنی زندگی کو میدان کارزار میں کاٹ دیا اور آپ آخری وقت میں بستر میں پڑے ہوئے ہیں، بستر علالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مزہ تو جب آتا جب دشمن کی فوج ہوتی اور آپ ہوتے، دشمن کی تلوار ہوتی، دشمن کے تلوار آپ کے بازو کاٹتے، آپ کے پیروں کو کاٹتے اور آپ کے سینے پر تیر لگتا، دشمن کی تلوار آپ کی گردن کو اڑاتی اور پھر دنیا کہتی شہید صلاح الدین ایوبی کے نام سے آپ کو جانتی۔ آپ میدان کارزار میں شہید ہوتے، آپ نے ساری زندگی اپنی ساری زندگی میدان کارزار میں کاٹ دی ہے، اسلام کی خاطر آپ لڑتے لڑتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر آپ شہید ہوتے میدان کارزار میں تو ہمیں خوشی ہوتی اور بڑا ہی اچھا ہوتا۔ جب اس نے یہ کہا، کہنے کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے اپنے کمانڈر ان چیف کے گریبان کو پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ سنو، دنیا میں کوئی ایسی تلوار بنی ہی نہیں ہے جو تلوار صلاح الدین ایوبی کی گردن کو کاٹ دے اور اس کی گردن کو، اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دے۔ دنیا میں کوئی ایسی تلوار نہیں بنی ہے۔ کمانڈر نے پوچھا، کہا حضور وہ ایسے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس بات کو یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا سنو، یقین کے ساتھ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کے گردن میں پیرانے پیر روشن ضمیر حضرت غوث اعظم نے ہاتھ رکھ کر کے دعا فرمائی تھی، تو جس گردن میں غوث اعظم کا ہاتھ پڑ جائے اس گردن کو کوئی دنیا کی تلوار کاٹ نہیں سکتی، اس میں طاقت نہیں ہے دنیا کے کسی تلوار میں کہ اس سر کو دھڑ سے الگ کر سکے۔ یہ غوث اعظم کی دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری گردن میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگلیوں کے نشان آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں گردن پر نہیں کاٹ سکتی۔ حضرت گرامی وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ہم نے اور آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا کیا ہے؟ کیا سمجھا ہے؟ ایک صاحب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس کا نام عبدالقادر رکھا، اس کا نام عبدالقادر رکھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی عبدالقادر ہے۔ اللہ رب العزت نے خود یہ تقدس عطا فرمایا ہے کہ اے میرے غوث اعظم میں قادر ہوں اور میں تمہیں صفت قادریت عطا فرما رہا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس بچے کا نام عبدالقادر رکھا۔ وہ لڑکا جب بڑا ہوا تو بڑا ہونے کے بعد کپڑے کی دکان میں کام کرنے لگا، کپڑے کی دکان میں کام کرتا تھا ایک سیٹھ کی دکان میں۔ تو سیٹھ کی یہ عادت تھی کسی بھی کام کے لیے اسے بلاتا، عبدالقادر کپڑے کی تھان لاؤ، عبدالقادر پانی لاؤ، عبدالقادر حساب لاؤ، حساب بناؤ، یہ اس کی عادت تھی۔
بڑا ہی اچھا انسان تھا، دل کا نیک تھا، عادت تھی عبد القادر یہ لاؤ، عبد القادر بولا، عبد القادر بولا، یہ زبان پر اس کے بسا ہوا تھا۔ حضرات ایک دن اس کی موت ہو جاتی ہے، کل اس سے ذائقۃ الموت کا بسا ہو چک لیتا ہے۔ موت جب ہوتی ہے لوگ اسے کفن پہنا کر کے اور قبرستان لے جا کر کے قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرات کسی نے خواب میں دیکھا، اسے خواب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ قبر میں تمہارے ساتھ کیسے حالات پیش آئے، تو اس نے جو خواب بیان کیا اسے آپ سماعت فرمائیں۔ اسے قبر میں لٹایا گیا اور لٹانے کے بعد منکر نکیر آئے، سوال و جواب کرنے کے لیے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق شان ھذا الرجل، یہی تین سوال ہوتے ہیں قبر میں، سبھی کو پتہ ہے۔ حضرات گرامی وہاں پر جب فرشتے آئے اور آ کر کے سوال کیا، یہ تینوں سوال پوچھنے کے بعد کہا، اس سے پوچھا، کہا سوال کا جواب دو، سوال کا جواب بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے قبر میں جب لٹایا گیا تو میں بھول گیا کہ میں قبر میں ہوں، مجھے ایسا لگا، فرشتوں نے مجھے اٹھایا، مجھے ایسا لگا کہ میں کپڑے کی دکان میں ہوں، تو فوراً میری زبان میں آ گیا کہ عبد القادر جواب دو۔ عبد القادر دنیا میں تھا تو زبان میں بسا ہوا تھا، عبد القادر پانی لاؤ، عبد القادر کھانا لاؤ، عبد القادر حساب بناؤ، عبد القادر کپڑے کی تھان لاؤ، یہ دنیا میں بسا ہوا تھا۔ بولتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا کہ میں قبر میں ہوں، مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے کپڑے کی دکان میں ہوں۔ جیسے ہی فرشتوں نے پوچھا، کہا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق شان ھذا الرجل، اے دنیا سے آنے والے انسان سوالوں کا جواب دے۔ جیسے ہی فرشتوں نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا عبد القادر جواب دو۔ جیسے ہی میں نے کہا عبد القادر جواب دو، میں نے دیکھا ایک پرانی شکل والے بزرگ جن کا نام عبد القادر جیلانی ہے، وہ میرے قبر میں تشریف لے آئے اور آنے کے بعد سارے سوالوں کا جواب عطا فرما دیا، سارے سوالوں کا جواب عطا فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا فرشتوں سے کہا کہ اس سوال کا یہ جواب، یہ پہلے سوال کا یہ جواب، دوسرے سوال کا جواب، تیسرے سوال کا یہ جواب ہے۔ جب فرشتے جانے لگے وہ کہتا ہے کہ وہ بزرگ بھی، یعنی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے واپس جانے لگے، مڑ کر کے جانے لگے۔ یہ کہتا ہے کہ اتنے میں نے کفن سے تھوڑا سا کفن ہٹا کر کے اور اس بزرگ کو دیکھنے کی کوشش کی، دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آپ تو میرے عبد القادر نہیں ہیں، یعنی جس کو بلایا تھا وہ دنیا میں جس کا نام لیا کرتا تھا، جو شخص جو لڑکا اس کے یہاں کام کرتا تھا، اس کے بارے میں کہا آپ تو میرے عبد القادر نہیں ہیں۔ حضرات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، تم نے صحیح کہا کہ میں تمہارا عبد القادر نہیں ہوں، اور تمہارے عبد القادر میں اتنا دم بھی نہیں ہے۔ تمہارے عبد القادر میں دنیا میں کام کرتا تھا، وہ تمہارے عبد القادر میں اتنا دم بھی نہیں ہے۔ جب تم نے کہا کہ عبد القادر جواب دو تو میں آگے اپنے نام کا بھرم رکھنے کے لیے، یعنی میرے نام پر تمہارے اس شخص کام کرنے والے کا نام تھا، تو میں نے اپنے نام کا بھرم رکھ لیا اور یہاں پر آ کر کے تمہارے سوالوں کا جواب عطا فرما دیا۔ اسلامیہ، وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی حالات بڑے ہی سخت ہوا کرتے ہیں، مگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ قدرت عطا فرمائی، وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ یا خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے مقام محبوبیت عطا فرمائی ہے اور مقام قطبیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے مقام قطبیت اور مقام محبوبیت عطا فرمائی ہے، اور جو میرا نام لیتا ہے مصیبت میں۔ ایک خاتون آئی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا، خاتون عرض کرتی ہے، کہتی ہے حضور میرے گھر میں 3 بیٹی ہیں اور 1 بیٹا ہے، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جو میں اپنے بچوں اور بچیوں کو میں اسے پڑھنے کے لیے کہوں۔ ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ خاتون آئی اور آنے کے بعد